السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ الفجر کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ الفجر مکیہ ہے۔ اس میں 30 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ لام کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جیم کو فا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ لام بھی ساکن ہے، جیم بھی ساکن ہے۔ واو کی صورت میں زیر گر جائے گی، رو ساکن ہو جائے گی۔ یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ 2 زیر کی تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگلا حرف عین حروف حلقی میں سے ہے۔ وف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور را ساکن ہو جائے گی۔ اور یہاں شین مشدد ہے، شین کو جماع اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور عین کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا۔ اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ذال نرمی والا حرف ہے، اس میں سیٹھی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر کھڑی زبر ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اور یہاں تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا، 2 پیش کی تنوین کے بعد لام آ رہی ہے، تو جب لام آئے گی تو تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا، لام مشدد ہے۔ قسم الذی، اور یہاں پر یا مدہ بھی بن رہی ہے، ذال نرمی والا حرف ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا اور ذال کو نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ حجر، وف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور را ساکن ہو جائے گی۔ یہاں پر 2 زیر کی تنوین ہے، وف کی صورت میں یہ 2 زیر کی تنوین گر جائے گی اور دال ساکن ہو جائے گی، جیسے بعاد۔ یہاں را جو ہے موٹا پڑ جائے گا، را پر زبر ہے، ایرامہ ذات العماد، تا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور یہاں الف مدہ ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وقت کی صورت میں زیر گر جائے گی، دال ساکن ہو جائے گی۔ یہاں پر حمزہ وصلی ہے، یہاں پر زبر کی حرکت دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام مشدد ہے، جیسے التی، تا یا زیر تی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بن رہا ہے۔ یخلق، اور یہاں پر قلقلہ بھی پیدا کیا جائے گا، قاف ساکن ہے۔ مثلوہا، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، وف کی صورت میں زیر گر جائے گی، دال ساکن ہو جائے گی۔ اور یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی اور دال کو لام کے ساتھ وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور دال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، اسے بھی 1 الف مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جابوا الصخر، با کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، صاد کو چٹی کے ساتھ اور موٹا پڑھا جائے گا، پھر صاد کو خا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، صخر بالواد۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ ذال نرمی والا حرف ہے، ذال کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر بھی واو لین ہے اور الف مدہ بھی ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور دال ساکن ہو جائے گی۔ یہاں پر الف پر زبر کی حرکت دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، حمزہ وصلی ہے یہاں پر تو زبر کی حرکت لگائی جائے گی۔ اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے اور یہاں پر بھی واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بنے گی۔ فی البلاد، فا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، فاکثروا، یہاں پر حمزہ کو کاف کے ساتھ ملایا جائے گا، کاف باریک ہے
اور یہاں پر واو مدہ بھی بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور فیہ الفساد، یہاں پر وف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور دال ساکن ہو جائے گی۔ دال پر جب وف کیا جائے گا، وف کی صورت میں تھوڑا سا قلقلہ پیدا ہوگا، فساد، کیونکہ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر بھی یہاں پر بھی۔ فصب، با مشدد ہے، اسے جمع اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فصب علیہم، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی۔ ربو کا با مشدد ہے، اسے جمع اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ عذاب، وف کی صورت میں دو زیر کی تنوین گر جائے گی اور با ساکن ہو جائے گی۔ با میں بھی وف کی صورت میں قلقلہ پیدا ہوگا، جیسے عذاب۔ نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا اور با مشدد ہے، اسے جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ لابل، با کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا اور میم کو را کے ساتھ۔ لابل مرصاد، را باریک پڑھی جائے گی، را ساکن سے پہلے زیور ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کلا بل لا تکرمون یہاں میم مشدد ہے، مشدد حرف کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہاں حمزہ الف پر زبر کی حرکت ہے تو حمزہ بنے گا، حمزہ کے ساتھ میم کو ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے فَأَمَّا، پھر میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اور یہاں پہ نون ساکن میں اخفا کیا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سین ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور مبتلاہ، یہاں پہ با ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ پیدا ہوگا، مبتلاہ ربہ، با مشدد ہے، اسے بھی جماؤ اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور ہا پر الٹی پیش ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فَأَک، حمزہ کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، کاف باریک ہے اور ہا پر الٹی پیش ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَنَعَّمَهُ، عین کو اپنے مخرج سے بھی ادا کیا جائے گا اور جمع اور سختی کے ساتھ بھی کیونکہ مشدد ہے عین، اور ہا پر الٹی پیش ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو مدہ بن رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بن رہی ہے، اور با ربی، با یا را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، با مشدد بھی ہے، اور یہاں پر یا پر چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے 1 سے 3 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ اکرمن، واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی، یہاں پر بھی میم مشدد ہے اور مشدد بھی ہے، اور الف مدہ بھی بن رہا ہے اور اوپر چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے 1 سے 3 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، جیسے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یہاں پر بھی قلقلہ پیدا ہوگا، با ساکن ہے، ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اور یہاں پر ہا پہ الٹی پیش ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ با مشدد ہے اور یا پر یا ساکن سے پہلے زیر بھی آ رہی ہے تو یا مدہ بھی بن رہی ہے، اور یا مدہ پر چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے بھی 1 سے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر 2 نون ہیں، وف کی صورت میں ایک نون ساکن ہو جائے گی اور زیر گر جائے گی، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا اہانن، وف کی صورت میں۔ یہاں پر لام مشدد ہے، اسے کاف کے ساتھ بھی ملا کر پڑھا جائے گا، پھر الف مدہ کے ساتھ بھی، جیسے کلا بل، با لام لام زبر بل، لام الف زبر لا، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
کلا اذا دکت الارض دکن دکا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی، میم ساکن ہو جائے گی. یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں پر یہ اس کلمے پر ہا پر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر پر بڑی مد ہے، مد متصل. اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور غاد مشدد ہے. اس کی ہجہ اس طریقے سے ہوگی: تا زبر تا، ہا غاد مد کھڑی زبر ہا، تحاغ. غاد واو پیش غو، تحاغو. نون زبرنا، تحاغون. اس کے ہجے کا طریقہ یہ ہے، اور واو مدہ بھی بن رہا ہے یہاں پر، اور میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا: طعام المسکین. اور یہ وقف کی صورت میں زیر گر جائے گی، نون ساکن ہو جائے گی. اور یہاں پر الف پر جزم کی حرکت ہے، تو یہاں جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ. تا مشدد ہے، تُراث 2 مرتبہ جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور الف مدہ بھی بن رہا ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. یہاں پر 2 زبر کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. جب بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین کے بعد لام اور را آئے گا، وہاں غنہ نہیں کیا جائے گا. لام میں تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا. اکل لما، یہاں پہ لما میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا، اور وقف کی صورت میں زبر گر جائے گا، 1 زبر 1 الف مدہ میں بدل جائے گا. اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، یہاں پر با مشدد بھی ہے، اور واو مدہ بھی بن رہا ہے، جمع اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہا کو با کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور با پر 2 زبر کی تنوین بھی ہے، غنہ بھی کیا جائے گا، جیسے حبن جمع. یہاں پر میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا، اور 2 زبر کی تنوین میں بھی جمع. 2 زبر کی تنوین وقف کی صورت میں 1 الف مادہ میں بدل جائے گی. کلا، اور یہاں پر لام مشدد ہے، اور الف مدہ بھی بن رہا ہے، اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل. اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے کلا اذا. اور یہاں پر کاف بھی مشدد ہے، کاف باریک بھی ہے. اور یہاں دکن دکا، دال کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور کاف پر 2 زبر کی تنوین ہے، غنہ بھی کیا جائے گا، دکن. اور پھر یہاں پر وقف کی صورت میں 1 زبر گر جائے گا، اور 1 زبر 1 الف مدہ میں بدل جائے گا، دکا. ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا. یہاں الف مدہ پر بڑی مد ہے، مد متصل. اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. اس کی ہجہ اس طریقے سے ہوگی: واو زبر و، جیم الف مز زبر جا، حمزہ زبر ا، جا. اور یہاں پر با مشدد ہے، اسے جمع اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا. والملک، واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. صفن، صاد کو موٹا اور سٹیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، صاد کو فا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور فا پر 2 زبر کی تنوین ہے، یہاں غنہ کیا جائے گا. اور یہاں فا پر بھی 2 زبر کی تنوین ہے، یہاں وقف کریں گے تو پھر وقف کی صورت میں 1 الف مدہ میں بدل جائے گی، صفا. یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی تو یا مدہ بھی بن رہی ہے، اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل. اسے 3 سے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑ جائے گا. اس کی ہجہ اس طریقے سے ہوگی: واو زبر و، جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر ا، جی ا. اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین بنے گی، اور یہاں پر 2 زیر کی تنوین کے بعد با آ رہی ہے، تو وہاں جب بھی قرآن پاک میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین کے بعد با آئے گی، تو وہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، تو تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے
یومئذ بجہنم، اور یہاں پر نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، اور یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد یا آ رہی ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں پر ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ یومئذ یتذکر الانسان، کاف باریک ہے اور مشدد بھی ہے، دال کو کاف کے ساتھ ملا کر سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر نون ساکن میں اخفا کیا جائے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، تو یہاں پہ نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، اور کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، دال کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، لہ الذکر، دال کو کاف کے ساتھ ملا کر بھی پڑھا جائے گا اور نرمی سے بھی ادا کیا جائے گا، اور یہاں پر واو مدہ بن رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، یا لیتنی، یہاں پر یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، دال جو ہے مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا، قدمت، یہاں پر یا الف مدہ بن رہی ہے اور یا مدہ بن رہی ہے، ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، لحیاتی، اور وف کی صورت میں حرف مدہ ویسے پڑھ جائیں گے جیسے لکھے ہیں، لحیاتی، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولن بنے گی، اور دال دو پیش کی تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین کے بعد جب بھی لام آئے گا تو تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا، يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ دال مشدد ہے، دال مشدد کو سیٹی بھی نہیں ہوگی اور نرمی کے ساتھ بھی ادا کیا جائے گا، جماؤ کے ساتھ بھی ادا کیا جائے گا، یعذب عذابہ، یہاں پر بھی دال نرمی والا ہے اور الف مدہ بھی بن رہا ہے، اور ہا پر الٹی پیش ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے تین الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں دو پیش کی تنوین گر جائے گی اور دال ساکن ہو جائے گی، اور یہاں پر واو مدہ بن رہی ہے، اور یہاں پر ہا پر الٹی پیش ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، اسے بھی تین الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، وف کی صورت میں دو پیش کی تنوین گر جائے گی اور دال ساکن ہو جائے گی، یہاں پر یا پر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر پر چھوٹی مد ہے، مد منفصل، اسے تین الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ایتو، جماؤ کے ساتھ سختی کے ساتھ، ایتو النفس، ہا کو نون کے ساتھ، نون مشدد ہے، غنہ بھی کیا جائے گا، النفس، سین کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، مطمئنہ، حمزہ نون زیر ان، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، غنہ بھی کیا جائے گا، ان، تا کو را کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، ترجعی الی، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بھی بن رہی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، ترجعی، اس طریقے سے ادا کیا جائے گا، لیکن اگر ہم نے آیت پر وقف کر دیا، مطمئنہ پیش گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی، تو ہمیں حمزہ وصلی پر حرکت دینی ہوگی، تو ہمیں یہاں پر تیسرے حرف کو دیکھنا ہوگا، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہی زیر کی حرکت ہمیں حمزہ وصلی پر لگانی ہوگی، ارجعی، اس طریقے سے ادائیگی ہوگی، اور یہاں پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، با مشدد ہے، یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے تو تنوین میں غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا، یہاں پر ملا کر بھی پڑھا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا، مرغیہ، یا مشدد ہے، اسے جمع اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وف کی صورت میں گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی، جیسے مرغیہ، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، فادخلی، فی، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، عبادی، یہاں پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور وف کی صورت میں یا مدہ ویسے پڑھی جائے گی جیسے لکھی ہے، جیسے عبادی، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، ودخلی، یہاں پر بھی یا مدہ بن رہی ہے،
جنتی، یہاں پہ نون مشدد میں غنہ بھی کیا جائے گا اور ایک الف میں مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی یا مدہ بن رہی ہے جنتی۔ آج ہم نے سورۃ الفجر کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ آج ہم نے سورۃ الفجر کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔